اچھا ماشاء اللہ، اچھا جائے گا انشاءاللہ۔ وی آر لائیو ناؤ، پلیز اسٹارٹ۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں شاداب جاوید لکھنؤ سے، اور اس وقت ہم لائیو ہیں ٹیم نشب کے پیج سے اور فیس بک پر، کیونکہ ٹیم نشب میری نظر میں ایک غوطہ خور کی ٹیم ہے، جو کہ سمندر، یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو سمندر سخن ہے، یا کہہ لیں کہ بحر سخن، تو اس میں جس طریقے کی غوطہ خوری یہ ٹیم کر رہی ہے، یہ میں نے دوسری ٹیموں میں نہیں دیکھا، دوسری اور جو تنظیمیں ہیں ان میں نہیں دیکھا میں نے، کیونکہ نئے نئے نایاب نایاب موتی نئے طریقے کے جو ہے تلاش کے لے کے آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور انہی موتیوں میں سے ایک موتی آج ہمارے اور آپ کے درمیان ماشاءاللہ، اور اپنے ملک کی مایہ ناز شاعرہ، اور کافی مشہور و معروف قارئہ، گل حوریہ صاحبہ ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، اس پیج کے ذریعے، اس پیج کے مادھیم سے۔ ان کا ایک شعر بہت ہی مشہور ہوا ہمارے انڈیا میں کہ اس سے ٹکرا کے مر گئی تتلی، اس سے ٹکرا کے مر گئی تتلی، پھول دیوار پر بنا ہوا تھا، پھول دیوار پر بنا ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج ہم اور آپ سنیں گے، ہم بات کریں گے اور ہم بھی سنیں گے محترمہ گلہوریہ صاحبہ سے، اور جانیں گے ان کی شاعری زندگی کے بارے میں، اور تیرت انہوں نے کیسے اسٹارٹ کی، جو تیرت میں انہوں نے اچھا خاصا نام کمایا ہوا ہے، گولڈ میڈلسٹ بھی رہ چکی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کا ویلکم ہے، اور خیر مقدم کرتا ہوں آپ کا میں نشب کی بہت جانب سے۔ شکریہ، سلامت سے، بہت شکریہ۔ تو مجھے بتائیں گلہوریہ صاحبہ کہ آپ کی شاعری کی جو ہے وہ شروعات کب سے ہوئی؟ سب سے پہلے تو میرا پہلا سوال یہ ہے۔ شاعری کی شروعات اس طرح سے ہوئی کہ شاعروں کو پڑھتی تھی، شاعری پڑھنے کا شوق تھا، ماشاء اللہ، اسی طرح سے پھر یہ شاخ جو ہے وہ میرے اندر بھی پھوٹ پڑی، ماشاء اور اللہ، ماشاء چونکہ اللہ، جو صحبت تھی وہ میرے استاد جی کی تھی، اعجاز توکل خان صاحب کی، ان سے اچھا ماشاء اللہ، شاعری پہ، میوزک پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوتی تھی، تو اس طرح ماشاء سے اللہ، اس میں شوق پیدا ہوا۔ پھر جو ہے وہ اصلاح کے لیے بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، تو جی، توبت اس طرح سے تھی، تو شوق جو ہے وہ خود ہی پیدا ہو گیا بس۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے ایک بات اور بتائیں کہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ آپ قرأت بھی کرتی ہیں، اور آپ کی آواز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، اور ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھ رکھی ہیں، تو قرأت کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے۔ تیرت کا سلسلہ تقریباً 13 سے 14 سال پہلے، جب میں 10 11 سال کی تھی، اسکول ٹائم تھا، جی، تب سے جی، میں قرات کر رہی ہوں، اور میرے استاد قاری حبیب احمد نعیمی جنہوں نے مجھے جی، بیسکس سے بالکل سٹارٹ کروایا، اس کے بعد پھر مقامات میں کچھ گائیڈ اور کچھ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں جی، اس کے لیے مجھے گائیڈ کیا شیخ عبد ماشاء الکبیر اللہ، ماشاء حیدری اللہ، نے، ماشاء افغانستان اللہ، سے ان ماشاء کا اللہ، تعلق ہے، اچھے قاری ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہاں وہ تو بلا شبہ اچھے ہی قاری ہوں گے، جب آپ کو اتنا اچھا قاری بنایا ہے انہوں نے، تو بلا بے شک، شبہ ہوں گے، اچھے قاری ہی ہوں گے۔ آ، جی بے میں شک۔ یہ بھی سوال ہے میرا کہ قرأت آپ کب سے کر رہی ہیں؟ مطلب شروعات آپ نے کب سے کی؟ تقریباً کیا عمر رہی ہوگی آپ کی جب آپ نے قرأت شروع کی؟ اور ایک سیکنڈ میں ایک 10 سال اپنے 11 سال۔ ناظرین کو یہ بھی بتا دوں کہ قرأت، کچھ ایسے ناظرین بھی ہوں گے اس میں جو قرأت سے شاید نہ آشنا ہو، نہ بلد ہو، نہیں جانتے ہوں اس کے بارے میں۔ تو قرآن پاک جو کلام الہی ہے، جو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان لے کر آئے، تو اس کی تلاوت کرنا، وہ عربک زبان میں ہے، اس کو پڑھنا اس کے انداز میں، جو اس کے قوانین ہیں اس کے طریقے سے پڑھنا، تو اس کو قرأت کہا جاتا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ اچھا تو بتائیں گی قاریہ صاحبہ خود، تو ہم چاہتے ہیں کہ اب ان کے منہ سے ہی سنیں، اور آپ لوگ سماعت کریں اور محظوظ ہوں اور مستفیض ہوں۔ اب بتائیں ماشاء اللہ۔ جی کیونکہ میں 11 12 سال کی تھی آلموسٹ، یہی ماشاء اللہ، ایج تھی، 10 11 12، مطلب جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا، پھر کمپٹیشنز میں
جانا جی شروع ہوئی. اسی طرح اس وقت ہی نعت کا بھی میں نے جی. آغاز کیا. ارے اس ماشاء میں اللہ. بھی پوزیشن لینا، جی. کمپٹیشنز میں تو جانا، چرچ کے اور علاوہ اس آپ نے طرح یہ نعت بھی، سلسلہ چلتا رہا. نعت کے پروگرام بھی جی کیے ہیں بالکل، ماشاء اللہ. بالکل. ماشاء اللہ. نعت میں بھی وہی اللہ نے عزت اور مقام دیا جو قرات میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی مطلب 10-11 سال کی عمر سے آپ نے قرأت شروع کی جی اور سیکھنے کا آغاز کیا، اور پھر آپ نے پروگرامز کیے اور جی بالکل، آڈیشن کیے. بیسکس سے سٹارٹ کیا، تجوید سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تجوید سے. جی تو آپ کا جو ایک تالیہ قرآن ہوتے ہوئے، جبکہ آپ ایک مذہب سے، جب آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، اپنے دین سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، ایک تالیہ قرآن ہوتے ہوئے ایک شاعرہ ہونا، یہ آپ کو سماج نے آپ کو کیسے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ایک شاعرہ جو کہ ایک قاریہ بھی ہے؟ تو یہ ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے. جیسے کہ میں خود اس بارے میں کہوں کہ میں عالم ہوں، تو میں کوئی شعر کہتا ہوں ایسے، تو اس پہ مجھے خود غور کرنا پڑتا ہے، 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا شعر نہ ہو جائے کہ لوگ میری پکڑ کر لیں یا میری جی زبان بالکل. پکڑ لیں. تو یہ کیسا آپ کا مشاہدہ رہا، کیسا آپ کا تجربہ رہا؟ کچھ ہمیں اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں. جی ضرور، میں بتاتی ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک شاعرہ، جی ایک آرٹسٹ، پھر آپ کا فیمیل ہونا، جی جی تو یہ اس سوسائٹی میں سروائیو کرنا خاصا مشکل ہے. جی اس لحاظ سے کہ لوگ جب آپ کو ایز اے کاریہ دیکھتے ہیں جی تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہے شعر کہہ دینا. مطلب آرٹ جی سے وہ نہیں وابستہ، نہ اس سے آشنا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ بس شعر کہہ دیا ہے تو یا تو یہ ان پہ بیت رہی ہے، تو جی بس جی یہ اپنا کوئی ذاتی تجربہ شاعری کے ذریعے ہم تک پہنچانا چاہ جی رہی ہیں. جی 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 اللہ. اچھا. تو اور بس جی جذبوں میں سچائی ہو تو انسان آگے بھی آ جاتا ہے. بلا شبہ بے شک. تو وہ کہتے ہیں نا، ہمت مرداں تو مددگار خدا. جی بے شک. تو یہاں سے وہ چینج کرنا پڑے گا، مرداں ہٹانا پڑے گا، ہمت زناں تو مددگار خدا. ٹھیک ہے، آپ پہ بھی ایلیگیشن آنے والا ہے. جی ماشاء اللہ. تو جدید اور قدیم شاعری پر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ جدید اور قدیم، جیسے کہ آج کل ہمارے شعراء حضرات جو ہیں کئی طریقے کی شاعری کر رہے ہیں. کچھ تو انگلش کا ورڈ استعمال کرتے ہیں اس میں، کچھ اس کو غیر مہذب جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، جو دونوں قسم کی شاعری ہے نا، جدید اور قدیم، یہ جی اپنی جگہ الگ اپنی اپنی ویلیو رکھتی ہے. جی اور اسی طرح سے جس طرح قدیم شاعری ہے وہ جی اپنے دور کی جدید شاعری رہی ہوتی ہے، جی ماشاء اللہ. تو پھر اسی کی بنیاد کو لیتے ہوئے جی جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک جو ہے ہم بلڈنگ بناتے ہیں، بنیاد وہی ہے، ماشاء اللہ. بنیاد وہی ہے، لیکن ہم اس کی بیس پر جو ہے وہ کہہ جی لیں کہ ایک نئی بلڈنگ بناتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ دونوں قسم کی شاعری کو اگنور نہیں کر سکتے. جی ماشاء اللہ. تو اس طرح سے نئی اور پرانی شاعری کو جو ہے وہ ملانے سے جو ہے وہ ایک نئی شکل کہہ لیں سامنے آتی ہے، جو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور حسین جی دکھتی ہے، اور اس سے ماشاء زیادہ اللہ. اسٹرانگ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں دونوں قسم کے خیالات موجود ہوتے ہیں. اس میں جدت بھی ہوتی ہے، اور وہ قدیم شاعری کی ہی بیسک ہوتی ہے، کہہ لیں اسی کی بیس پہ جی اس کو کنٹینیو کیا گیا ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو ایک سوال میرا یہ بھی ہے کہ جب جدید پر آپ اس طریقے سے فرما رہی ہیں، تو کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا شعر لکھا جس پر لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ تھوڑا سا ہٹ کے ہو گیا، جو آپ جس شعر سے چل رہی ہیں، جس لہجے سے آپ چلی آئی ہیں، اور جو روایت آپ نے فالو کی ہوئی ہے، اس سے تھوڑا سا یہ ہٹ کے چلا آیا، یہ شعر ہو گیا کوئی ایسا شعر لوگوں لوگوں نے کہا نہیں، لیکن آپ کو میں خود آپ کو محسوس ہوا؟ جی، مطلب کہ جس کو میں نے کوشش کی کہ جی زمانے کے ساتھ جو ہے جی میں آپ کو سناتی ہوں وہ بھی. جی بتاؤ. وہ ایک شعر تھا: ہم حقیقت پسند ہیں صاحب، اور یہ ٹک ٹاک کا زمانہ ہے. وہ ایک غزل سے اللہ اللہ. یہ ایک شعر تھا. چلیے تو چلیے. جی. اچھا، وہ آپ نے ایک استعمال اور بھی کیا ہے جو آپ کا شعر خاصا مشہور ہوا، ڈرامائی ہے کر کے آپ نے استعمال کیا ہے ایک جملہ، کیونکہ جی یہ وہ ڈرامہ لفظ شعر
جی تو میں چاہوں گا جی کہ وہ آپ وہ شعر پوری کچھ غزل یوں ہی تھا. سنا دیں. میں ایک شعر کیوں کہوں کیونکہ وہ غزل ہی نایاب اور نادر ہے, تو میں چاہوں گا کہ وہ نادر و نایاب غزل آپ یہاں سنا دیں ہم لوگوں کو, اور ہمارے جی سامعین ضرور. بھی اس میں موجود ہوں. جی ضرور. عطا ہوں. جی. اس کا رشتہ ہے فقط نیند کے آثار کے ساتھ, اس کا رشتہ ہے خواب فقط نیند لگتا کے ہی آثار نہیں کے ساتھ. دیدہ بیدار کے ساتھ. واہ 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 واہ. اس کا رشتہ ہے فقط نیند کے آثار کے ساتھ, خواب خواب لگتا ہی لگتا ہی نہیں نہیں. دیدہ بیدار کے ساتھ. کیا کہنے ہیں. اور وہ جو آپ شعر کہہ رہے تھے, وہ شعر جی. ہے کہ اس کا انداز محبت میں ڈرامائی ہے, ہو اس کا گیا عشق انداز. مجھے ایک اداکار کے ساتھ. ہاں ہاں ہاں, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا بہت شعر کا ہے, شکریہ. سبحان اللہ. اور بہت بہت مشہور ہے دعائیں. یہ ماشاء اللہ. اس کو تو میں کئی دفعہ پہلے بھی سن چکا ہوں, اور یہ جب سنو تب نیا لگتا ہے. اور آج تو کلام شاعر بر زبان شاعر ہو رہا ہے, سبحان اللہ. تو اس میں کچھ اور دعائیں. اشعار اگر آپ کو یاد ہوں تو پلیز. جی ضرور. غزل میں. اور جو بھی ملتا ہے یہی کہتا ہے آرام کرو, جی. گفتگو کرتا نہیں کوئی بھی بیمار کے ساتھ. ماشاء اللہ, اس میں ایک زندہ باد بیمار زندہ کا باد. دکھ ہے. جی بہت ہی اچھا شعر ہے, بڑا حقیقت پسند شعر ہے, اور بڑا سچا شعر ہے. کیا کہنے ہیں. زندہ باد زندہ جو باد. بھی ملتا ہے یہی کہتا ہے آرام کرو, کیا کہنے گفتگو ہیں. کرتا نہیں کوئی بھی بیمار کے ساتھ. واہ 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 اور واہ واہ. اور ٹھیک ہوتی نہیں جذبوں کی فراوانی بھی, جی. آپ معیار بھی دیکھیں ذرا مقدار کے ساتھ. کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. آپ معیار بھی اور دیکھیں ذرا مقدار کے ساتھ. کیا کہنے ہیں. زندہ باد زندہ اور باد. لوگ انسان کی قیمت بھی لگا سکتے ہیں, گھر جی. بنایا نہیں کرتے کبھی بازار کے ساتھ. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. اور اس کا ایک شعر ہے کہ دن کا آغاز پرندوں میں کروں گی میں, اور شام گزرے گی میری شام کے اخبار کے ساتھ. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے, کیا سلیس زبان کا استعمال ہے, کیا اچھا استعمال ہے. زندہ باد زندہ جی باد. بہت شکریہ. بہت دعائیں. ہزار مبارکبادیاں اس اچھی غزل کے لیے آپ کو. بہت دعائیں. جی ماشاء اللہ. تو یہ غزل اور بہت اچھی, مجھے بہت پسند ہے. اور جو میں نے ایک شعر ابھی پڑھا آپ کا کہ پھول دیوار پر بنا ہوا تھا, وہ بھی غزل بہت ہی اچھی, بہت ہی سلیس, جو بہت مشہور ہوئی. تو یہ غزلیں بتاتی ہیں ہمیں, آپ کی یہ غزلیں, کہ آپ زبان کی شاعری کر رہی ہیں. آپ مطلب ہم نے یہ بھی دیکھ رکھا ہے اپنے نوخیز شعرا جو بھی سربلند ہوئے ہیں, میں نے ہم نے ان میں یہ دیکھ رکھا کہ وہ کوئی ایک جملہ دیکھتے ہیں غالب میں یا میر کی کسی کی غزل میں, جو کہ بڑا عجیب سا جملہ ہو. اب جیسے ابھی جی اب میں آپ کو بتاؤں کہ جون ایلیا جون ایلیا نے خون تھوکنے کا استعمال بہت کیا ہے اپنی غزل میں. جی بالکل بالکل. تو ہمارے شاعر جون ایلیا کو کوئی پریشانی بھی تھی شاید, جہاں تک کہا جاتا ہے کوئی بیماری بھی تھی, تو وہ خون تھوکنے کا ان کا, چلو انہوں نے حقیقت پہ کہا, آپ کس بات پہ کہہ رہے ہو, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں. تو اب وہ الگ الگ مسئلے نکال کے کہتے ہیں کہ جدت میں وہ کچھ اچھا کرنے کے چکر میں بہت اچھا کر جاتے ہیں. بے شک. تو نہیں, میں آپ اس کی اصل کو خراب نہ کریں. جی جی, آپ اس کی اصل کو خراب نہ کریں, بے شک. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی شاعری میں مجھے ایسا کوئی مطلب بہت ثقیل اردو کا استعمال نہیں دکھتا ہے, اور پھر بھی اتنے معیاری شعر ہوتے ہیں. تو اس میں جی ثقیل لوگوں اردو کے کے لیے استعمال میں اور. انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسانی جی ہوتی ہے, کیونکہ نئے آنے والے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے جی وہ شوقیہ بھی پڑھتے ہیں شاعری کا, جی جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی جی آسانی ہو جاتی ہے. جی ماشاء اللہ. ابھی ہم نے آج ہی کل کی بات میں کروں, ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے اردو کا ایک ثقیل جملہ استعمال کیا ہوا تھا اپنے مطلب میں, اور کمنٹ میں جی کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ اس جملے کا مطلب بتا دیجئے, تو انہوں نے کہا یہ غزل سے ملا ہوا ہے. تو یہ غزل سے ملا ہوا کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو اس وہ میں خانہ میرا پوری نہیں کہنا. ہونی چاہیے نا, جی اس جی, سہولت سے آپ آپ. کو شعر کہنا چاہیے. جی جی. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جب ہم کوئی غزل کہہ رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم خود سے تو کہہ رہے ہیں, پر جو لوگ سنیں گے ہمارے بعد, یا ابھی کچھ ٹائم بعد ہم کہیں پڑھیں گے, تو لوگوں تک وہ بات پہنچنی بھی چاہیے. بے شک کچھ بالکل. باتیں اپنے تک ہونی چاہیے, لیکن کچھ باتیں عوام کے لیے بھی کہنی چاہیے. یہ اب ایسا بھی نہیں کہ بازاری شعر کہیں ہم لوگ, جی پر جی جی خیر. جی.
آپ جی، آپ معیار کہتے ہیں کو کہ برقرار رکھتے ہوئے. ویسے ایک چیز اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غزلوں میں تتلی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ عورت کا چونکہ تعلق نازکی سے ہے، ماشاء اور اللہ۔ تتلی بھی نازک ہوتی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں میرے ذہن میں اس یہ لیے. جواب پہلے سے شاید موجود تھا، جب میں نے یہ کیونکہ سوال کیا پھول اس اور سے پہلے تتلی کا مجھے ایک یاد تھا۔ تعلق پرانا ہے. پھول اور جی بے تتلی شک۔ کا تعلق ازلوں سے جی چلتا آ رہا ہے، تو اس کو یوز کرنا اچھا لگتا ہے. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، تو ہمارے جو نوخیز شعراء اور قارئین جو آپ کو سماعت کر رہے ہیں اور آپ کو سن کر وہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہیں آپ کا کیا مشورہ ہے کہ آپ اگر موقع ملے کہ آپ ان سے کہیں کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے کہو، یا ایسے نہیں، کچھ مشورہ اگر آپ دینا چاہیں اپنی طرف سے تو کیا میں کہیں ان گے؟ میں ان کو بہت جو ہے نا ایک مختصر اور جامع پیغام دینا چاہوں گی. میں کہوں جی گی کہ بس وہ اپنا مطالعہ، جی اپنا مشاہدہ، اور پھر جی تیسری بات یہ کہ زبان سے آشنائی، بے شک ماشاء یہ اللہ۔ بہت ضروری ہے. یہ تین باتیں اگر نئے آنے والے ان پر جو ہے وہ غور کریں اور اس کو ساتھ لے جی کر چلیں، تو انشاءاللہ ان کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھا خیال ہے لیکن اس جی کی پیکنگ اچھی نہیں ہے نا، اس کی پریزنٹیشن اچھی نہیں ہے آپ کے پاس، جی تو بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس کے لیے اسی لیے میں نے کہا مطالعہ، جی مشاہدہ، اور پھر جو ہے وہ اس زبان پہ عبور، اس سے جی آشنائی، جی ماشاء اللہ۔ یہ بہت ضروری ہے. تو اچھا، زبان کا ذکر ہوا، زبان کی بات چلی، تو جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے کہ اردو میں غزل آپ کی، کیا آپ نے کسی اور بھی زبان میں کچھ شعر کہے ہیں؟ جی نہیں، کیونکہ اردو سے لگاؤ ہے، جی لیکن پنجابی اچھی لگتی ہے، اسے جی پڑھنا سننا اچھا لگتا ہے، لیکن کیونکہ اردو جی سے لگاؤ رہا اس لیے اچھا اردو سے اچھا، آشنائی اگر رہی. آپ ماشاء اللہ آپ کے پسندیدہ شاعر، گزشتہ شاعر جو استاد شعرا گزرے ہیں، ان میں آپ کے پسندیدہ شعرا کچھ ایک؟ بالکل. جیسا کہ میرے خیال سے میجورٹی کے جی وہی پسندیدہ شاعر ہوں گے، شعراء ہوں جی گے. میر ہو جی گئے، غالب ہو جی گئے. اس کے جی علاوہ آگے چلتے جائیں تو ایک رئیس فروغ تھے شاعر. ماشاء اللہ کچھ ایسے شعراء ہیں جو مطلب کہ یوزلی لوگ نہیں جانتے ان کو، یا کم پڑھتے ہیں شاید میر و غالب جی سے ہٹ کے. جی تو کچھ اب جو موجودہ شعراء ہیں ان میں اعجاز توکل خان صاحب، اور پھر ایک شاعر تھے جمال احسانی، جی جی اور پھر نصیر ترابی. اس کے علاوہ ایک شاعر پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، جی لیاقت علی احسن صاحب. تو یہ کچھ ماشاء اللہ شعراء ہیں جو مجھے پرسنلی اچھے لگتے ہیں، اور ان کی شاعری کا مطالعہ بھی کرتی رہی میں. ماشاء اللہ، یہ تو بڑا جو ہے اچھا سیشن ہو رہا ہے، مجھے تو بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ ایک کافی لگتا ہے کہ ہوں ایک نروسنس ہوگی یا ایسا کچھ ہوگا، تو آپ یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ شاعرات میں ماشاءاللہ میں نے اکثر دیکھ رکھا ہے، تو آپ میں وہ کافی حد تک ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا اور ایک زمین سے جڑے رہنا کا جو مجھے مشاہدہ ہوا ہے ابھی، آج پہلی دفعہ ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے اس انداز سے آپ کا بات کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہوں. ادب پروری یہی ہے، ادب پروری یہی ہے جی ہمارے. بالکل. اور بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ادب پرور ہیں، ہم ادب کی خدمت کر رہے ہیں، پر خیر ہمیں یہاں کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ ہم بالکل. تو لسٹ پوری بنا سکتے ہیں، فہرست بنا ہم تو سکتے ہیں. بہت خیر ادنا سے لوگ ہیں، اور ہم صرف اس میں اپنا ایک معمولی سا حصہ ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ جی ادب جو ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، بلا شبہ. اور نہ اس پہ اکڑ دکھائی جا سکتی ہے. جی ماشاء اللہ. وہ تو انسان کو اتنا ہی نوازتا ہے جو جتنا جی، ہمبل ہوتا ہے اور جھک جاتا ہے انسان. ہم نے سن رکھا ہے کہ آپ نے جو ہے کرت میں کافی کام کیا ہوا ہے، کافی کام کیا ہوا سے مراد کہ آپ نے جج بھی کیا ہے کئی کا جو ہے اس کو پروگرامز کو. جی بالکل. جو ہے وہ ملکی سطح پہ جج کرنے کا بھی موقع ملا بہت دفعہ. اور ماشاء اللہ کیونکہ خود تو کمپٹیشن میں جانا جو ہے وہ کچھ عرصے سے چھوڑ دیا،
اور پھر جی ججمنٹ کی طرف کو رہی، جی ایز اے جیوری جاتی رہی۔ جی ماشاء اللہ. تو اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ جو ہے بڑا مقام حاصل کرنا، اتنی جلدی اتنی ساری کامیابیاں ملنا، تو اس میں اچھا فیملی کا کیسا سپورٹ رہا آپ کا اس معاملے میں؟ فیملی کا بہت زیادہ سپورٹ رہا، انہوں نے کبھی کسی چیز سے منع نہیں کیا، کیونکہ قرات میں بھی دیکھیں آپ، ایز اے لیڈی آپ جی خود تو نہیں جا سکتے نا کچھ جگہوں پہ، اور پھر آپ جی چھوٹے بھی ہوں اس وقت میں، تو آپ جی خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پیچھے کوئی اسٹرانگ سپورٹ نہ ہو۔ وہ ایک بے سپورٹ شک. ہوتی ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس جی وقت میں جو ہے وہ میرے فادر مجھے لے کر جاتے تھے ڈفرینٹ ایونٹس پہ، ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں، جب جہاں جو بھی ایونٹ ہوتا تھا وہ ضرور لے کر جاتے تھے، کبھی منع نہیں کیا تھا۔ ایون مجھے ڈفرینٹ جی سٹیز میں جانا پڑتا تھا، آؤٹ آف سٹی میں بہت زیادہ ایونٹس ہوتے تھے، تو اس بات پر بھی کبھی انہوں نے منع نہیں کیا، ساتھ چلے جاتے تھے، تو بہت جی زیادہ سپورٹ کیا۔ ابھی الحمدللہ ابھی جو ہے وہ میرڈ لائف ہے، تو اس میں ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو جی اچھا یہ دیکھیں بات ہو گئی ماشاء اللہ، کافی بات ہوئی اور کافی کچھ ہمیں جاننے کو ملا. اور جیسے کہ یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے جو آپ کی فیملی کا اچھا آپ کو سپورٹ ہے، جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ فیملی کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں اور مات کھا جاتے ہیں، وہ آگے نہیں آ پاتے ہیں. تو یہ آپ کو مبارکباد کہ آپ کو ایسی فیملی ملی، اور اس پر دوبارہ مبارکباد کہ آپ کو ازدواجی زندگی بھی آپ کی اتنی اچھی ہے کہ اس میں وہ آپ کو سپورٹیو ہیں اتنی ماشاء اللہ. تو جی بالکل، اب میں چاہوں گا کہ شکر اللہ۔ آپ جو ہے اپنی وہ غزل بھی سنا دیں ہمیں کہ پھول دیوار پر بنا ہوا تھا، کافی مشہور شعر ہے، آج میں نے اس کو ری پوسٹ بھی کیا اس شعر کو. اگر آپ وہ سنا دیں تو بڑی خوشی ہوگی مجھے خود ضرور پرسنلی. ضرور سنا دیتے ہیں۔ جی یہ ہنر سب کو ہی عطا ہوا تھا، یہ ہنر سب کو ہر ہی عطا کوئی ہوا تھا. عشق سے بندھا ہوا تھا۔ واہ واہ واہ. یہ ہنر سب کو ہی عطا ہوا تھا، ہر ہر کوئی عشق کوئی سے بندھا بندھا ہوا ہوا تھا۔ تھا. خود سے میں اس لیے مخاطب تھی، آئینہ سامنے پڑا ہوا تھا، جی اور میں محبت ہی اوڑھتی تھی میرے، جی ہر دوپٹے پہ دل بنا ہوا تھا۔ کیا کہنے، کیا کہنے. میں محبت ہی آپ اوڑھتی تھی جی میرے، زندہ باد زندہ باد، کیا اچھا شعر ہے، زندہ باد زندہ بہت باد. شکریہ، ہر دوپٹے پہ دل بنا ہوا تھا، اور اس سے ٹکرا کے مر گئی تتلی، پھول دیوار پر بنا ہوا تھا۔ بنا ہوا تھا، کیا کہنے ہیں، زندہ باد زندہ باد. زندہ باد زندہ اکثر باد. تتلیاں اسی طرح دھوکہ کھا جاتی ہیں نا، تو اس سے نہیں ٹکرا پھول کے دیوار. مر گئی تتلی۔ اب اب کے حال میں دیوار کا بھی حال خراب ہے. خیر. جی بالکل، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا شعر کہا ہے آپ نے، زندہ باد. پوری غزل ہی بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. اس میں اور بہت بھی اشعار شکریہ، ہیں سنائیں پلیز. جی ضرور۔ اس سے ٹکرا کے مر گئی تتلی، جی پھول دیوار پر بنا ہوا تھا، اور میری آنکھوں نے کر دیا تھا حسیں، دیکھنے جی سے تو دل ربا ہوا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا غر رہا ہے، زندہ باد زندہ باد. کیا اچھا بہت ہے. شکریہ، زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ۔ اور اس کو میں مقرر کریں، اس کو پرندوں کے مقرر پڑھیں. آپ وہ شعر بہت، مقرر پڑھیں، بڑا اچھا ہے. میری آنکھوں نے کر دیا تھا حسیں، کیا دیکھنے کہنے سے ہیں، تو دل ربا ہوا تھا، کیا اور کہنے میں ہیں. پرندوں کے پوچھ سے تھی ملول، یا جی درختوں کا دل برا ہوا تھا۔ واہ 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 اور واہ 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 واہ. بہت شکریہ، تھی شرارت فقط ہواؤں کی، پھول خوشبو سے کب جدا ہوا تھا۔ کیا اچھا ہے، زندہ باد زندہ باد. اور ایک شعر ہے کہ اس لیے نیند کو دعائیں دیں، خواب میں کوئی آشنا ہوا تھا۔ واہ 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 واہ. کیا اچھا شعر پڑھ، کیا اچھا ہے، کیا اچھے اچھے اشعار سنا رہی ہیں ماشاء اللہ. بہت اچھی غزل ہے، شکریہ۔ کیا اچھا ہے. اچھا منزہ کی طرف سے بھی ایک فرمائش آئی ہے. منزہ نے کہا ہے کہ وہ غزل سنائیے کہ ہماری آنکھ اتنا تر رہی ہے. وہ جی غزل ضرور، سنائیں آپ. جی یہ منزہ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں ہم۔
جی ارے یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے اور کیا ہی کہیں. جی ضرور. یہ لگتا ہے کہ دریا پر رہی ہے، کیا کہنے. ہماری آنکھ اتنا تر رہی ہے. جی یہ لگتا ہے کہ دریا پر رہی ہے، ہماری آنکھ اتنا تر رہی ہے. محبت کی اجازت دے زمانہ، میرے ہاں اندر کی عورت بن رہی ہے. ہاں ہاں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ بہت شکریہ. میرے محبت اندر کی کی عورت مر اجازت رہی ہے. دے کیا اچھا زمانہ، ہے. جی میرے اندر کی عورت مر رہی ہے. یہ اس سوسائٹی کے نام. جی جی بڑا اچھا شعر ہے. زندہ باد. اور نظر ایک رنگ سے بھی آشنا نہیں، یہ تتلی پھول سے ہٹ کر رہی ہے. کیا اچھا ہے. اور خراشیں اس لیے ہیں جسم و جاں پر، محبت کانچ کا بستر رہی ہے. واہ 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 کیا شعر ہے کیا شعر ہے. زندہ باد زندہ باد. کیا اچھا شعر ہے. زندہ بہت باد. شکریہ محبت کانچ کا بستر رہی ہے کا جواب نہیں. زندہ باد. بہت شکریہ. خراشیں اس لیے ہیں جسم و جاں پر، محبت محبت کانچ کا کانچ بستر کا رہی بستر ہے. رہی ہے. ہائے ہائے. اور شعر سنیے گا. اسے اب زندگی دی جائے جوش ہے، جی گزشتہ دور میں پتھر رہی ہے. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ. اور سرا جائے گا اس کو یقیناً، اگر جی دیوار کوئی در رہی ہے. بلا شبہ. زندہ باد زندہ باد. سراہا دیوار جائے کسی گا کا اس آپ کا کو یقیناً. الگ بہت ریلیشن ہے ماشاء اللہ. جی غزلوں سے بڑا اچھا ہے. جی مطلب یہ بالکل. تو بالکل نیا اگر ہے اور دیوار کوئی در رہی ہے. جی کیا اچھا ہے. زندہ باد بہت زندہ باد. شکریہ. جی. اور آپ وہ محبت شعر کانچ کا دیکھیے گا. بستر رہی ہے. بہت باریک بڑا شعر اچھا ہے. شعر ہے. ارے بتاؤ دیکھیں اٹھا پاتے بہت ہیں کہ نہیں. شکریہ. بتاؤ. جی جی بہت شکریہ. نہ جانے کون سے خدشات ہیں جو خاموشی آہٹوں سے ڈر رہی ہے. ہاں 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 کیا کہنے ہیں. کیا بہت نازک شعر شکریہ ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ. نہ جانے کون سے خدشات ہیں جو خاموشی خاموشی آہٹوں آہٹوں سے سے ڈر رہی ڈر ہے. رہی ہے. اور مناظر آنکھ نے دیکھے نہیں ہیں، ہوں. نظر تاوان لیکن بھر رہی ہے. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء بہت اللہ. بڑی اچھی غزل کہی آپ نے آج. یہ غزل میں غزل کا وہ شعر محبت کانچ کا بستر رہی ہے میں اپنے والد صاحب کو سنا رہا تھا. اور اس غزل کا اچھا. اس شعر پر وہ برجستہ واہ کر بیٹھے. مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ہر شعر پر واہ کرتے ہیں پر ایک شعر کوئی ایسا جی ہوتا ہے جس پر برجستہ واہ نہیں بالکل کرتے. بالکل. تو بڑا ہی اچھا اور کامیاب شعر ہے. میرے والد صاحب جو کہ میرے استاد ہیں تو مجھے اس وقت فیل آیا کہ ہاں یار شعر ہے بالکل. اس کو تو ہم لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے. محبت کانچ کا بستر رہی کا جواب نہیں ہے. جسم کا خراش اور کیا ہی اچھا استعمال ہے. بہت تو شکریہ. بڑا اچھا لگا آپ سے آج روبرو ہو کر. اور ساری بہت دعائیں آپ ہی کی. جو ہے خوشی کی بات ہے کہ ٹیم نشبد اتنا اچھا کام کر رہی ہے. اگر جی آپ بالکل. چاہیں تو دو چار بول ٹیم نشبد کے لیے بھی آپ کہیں منزہ کے لیے جو اس پیج جی کو چلا رہے ان ہیں. کی کاوشوں کو میں جو ہے وہ سلام پیش کرتی ہوں کہ اس دور میں یا اس پینڈیمک کے ٹائم پر بھی جو ہے انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کی جی بہت کنٹریبیوشن ہے. پرسنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے وہ جی شاید پاسبل نہیں ہوگا بتانا، لیکن جی آپ لوگ جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم ورک کر رہے ہیں اور اچھا آپ کا جی کنٹریبیوشن ہے پرسنٹ ٹو پرسنٹ جی اس سارے کام جی میں. تو اللہ پاک آپ کو آپ کے اس نیک مقصد میں کامیاب کریں اور جو ہے وہ آپ آمین ترقیاں کرتے جائیں. آمین بہت آمین. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے. ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ نشبد پہ جو ہے ابھی یہ لائیو سیشن جو انٹرویو کا لائیو سیشن ہے یہ 5واں سیشن ہے. ابھی اس میں اور بھی سیشن آنے ہیں. اس کے علاوہ یہ کچھ اور نئے کام کرنے کے لیے بھی گامزن ہیں. دیکھیں آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں اور بھی لے کے آئیں گے ہم جلد از جلد. اور بہت ہی زیادہ دعائیں آپ سب کو ہماری ٹیم کی جانب سے بھی
اور آپ سے بھی ہم دعا جو ہیں آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعائیں کریں ہمارے لیے انشاءاللہ ناظرین، بہت اور ساری دعائیں۔ تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی کچھ چیزیں ادب کی کچھ اور خدمت ہو اور آپ کے لیے کچھ اور ہم پیش کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ آپ سب سلامت رہیں، اور جو ہے گھر میں رہیں، سیف رہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ بس دور دور سے اپنے جی فون سے بالکل۔ ہی محبت کریں، اس وقت زمانہ ایسا آ جی، گیا ہے۔ اور یہ میڈیا نے جو ہے سوشل میڈیا نے بڑی جو سہولت فراہم کی ہوئی ہے ہمیں اس جی ٹائم پہ، اب جی جو ہے وہ اس کی قدر کا احساس ہو رہا ہے کہ اگر جی یہ بھی ایک ذریعہ نہ ہوتا جی، ورنہ آدمی تو لوگ دیوانہ ہو بھی رہ جائے جاتے۔ اگر بالکل، بے شک سوشل بے شک۔ میڈیا نہ ہو تو حال خراب ہو جائے لوگوں کے، وہ ان ان کے لوگوں کو دیکھیں جو، تعلقات جو ہے وہ آپ کو ایب نارمل کر دیتے ہیں نا۔ جی جی، بلا شبہ۔ جیسے تو تو بڑا بات تو اچھا ہے لگا ماشاء کہ اللہ آپ سے حالات جڑ جلدی کر، ٹھیک ہو جائیں۔ جی دعا کرتا ہوں، اور ہماری ٹیم دعا کرتی ہے کہ آپ اور کامیابی اور عروج پائیں، اللہ اور کامیابی بخشے آپ کو۔ اور بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ آئیں اور آپ نے جو ہے جوائن کیا ہمیں، اور اپنا قیمتی وقت جو کہ اس وقت آپ نے ہمیں دیا۔ تو دعا کرتا ہوں آپ کے حالات ٹھیک ہوں، ملک کے حالات ٹھیک ہوں، اور آمین تمام رشتے اچھے ہوں، اور آمین۔ جلدی ہی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور سیشن پر، اور جی اس کے انشاءاللہ ضرور۔ ہم لوگ اس سیشن کو یہاں پر، لائیو سیشن کو اینڈ کرتے ہیں، اور ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری ٹیم سے جڑے رہیں۔ آگے ہم جلد ہی آپ کو ویڈنسڈے کو، نیکسٹ ویڈنسڈے کو ہم لوگ ایک نئے سیشن میں ملیں گے، اور جو ہے کسی اور مشہور ستارے کو لے کر آپ کی طرف ہم لے کر آئیں گے۔ چلیں پھر آپ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، خوش رہیں، اور بہت شکریہ، پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ، اور اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ آمین، بہت دعائیں۔ سلام، اللہ حافظ۔